کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ یہ شعر ہم اس وقت سنتے تھے اور بتایا جاتا تھا کہ زمانہ جہالت میں کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ اور کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا ہوتا تھا اور قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی تھی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ جب دنیا میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے، پھولوں کو مسل دیا جاتا ہے، تو کیا یہ دور بھی زمانہ جہالت کی طرح کا دور بننا شروع ہو گیا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا۔ یوں تو ہم آزاد کشمیر بھر میں آئے روز قتل و غارت کے واقعات سنتے رہتے ہیں، اور بالخصوص بچوں کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے جو ظلم ہو رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی تشویشناک ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم باغ آزاد کشمیر میں گزشتہ روز پیش آنے والے واقعات کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ محب عارف نامی ایک 8 سالہ بچے کو باغ آزاد کشمیر میں بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ سنیے تفصیلات۔ ایک جرنلسٹ کی زبانی کہ محب عارف کے قاتل جب گرفتار ہوئے تو ان سے قتل کی وجہ جب پوچھی گئی تو قتل کی وجہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ باغ کے نوائی گاؤں 76 نمبر 2 میں گزشتہ روز 8 سالہ محب عارف کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ قتل کے بعد علاقے میں خوف و ہراست پھیل گیا۔ جب بچے کی تشدد زدہ نعش دیکھی تو وہ کیفیت شاید الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے کہ ایک ننھی جان کی کلی کی کھلی آنکھیں شاید ہم سے پوچھ رہی تھیں کہ کیا میں انسان نہیں تھا؟ محب عارف کیا ہم سے یہ سوال نہیں کرتا تھا؟ کیا میں چھوٹا سا بچہ نہیں تھا؟ میں کھیلنے کے لیے گاڑی ہی تو لایا تھا، واپس کر دیتا، انہوں نے مجھے مارا کیوں؟ میرے ننھے ہاتھوں پر ڈنڈے مارتے ہوئے ان کو ترس کیوں نہ آیا؟ مجھے مار رہی تھیں، مجھے پانی تو دیتے، میں پانی کرتا رہا اور وہ سب مجھ پر ڈنڈے برساتے رہے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے بڑا ہو کر اپنے معذور بابا کا سہارا بننا تھا۔ ان کو یہ نہ معلوم تھا کہ میری ماں دن بھر محنت کرتی ہے، میں نے بڑا ہو کر اپنی ماں کا سہارا بننا ہے۔ مجھ سے بھاگا بھی نہ جاتا تھا، انہوں نے پھر بھی مجھے مارا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ میری امی میرے لیے تڑپے گی، شاید کہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ انسانوں کا معاشرہ نہیں، یہ درندوں کی آماجگاہ ہے۔ اس بچے کی نعش پر زخم کے نشان دیکھ کر درندگی کا اندازہ ہوتا تھا کہ اس پر کتنا ظلم کیا گیا ہوگا۔ اس ننھی جان پر شاید روئی کے گالوں سے مارتے ہوئے ہاتھ رک جائے، ان درندوں نے اس پر پتھر کیسے برسائے ہوں گے۔ محب کتنا رویا ہوگا، کتنا چلایا ہوگا کہ مجھے نہ مارو۔ اس نے کتنی دفعہ اپنی ماں کو آواز دی ہوگی، لیکن ماں کو کیا خبر کہ اس کا لال بیڑیوں کے جنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ محب آوازیں لگاتا رہا ہوگا، مجھے پانی پلا دو، ماں مجھے پانی دو۔ ظالموں نے ایک بھی نہ سنی اور ابدی نیند سلا دیا۔ محب پڑوسی کے گھر کھیلنے گیا، وہاں پڑوسیوں کے گھر ایک ربڑ کی کھلونا گاڑی تھی، وہ چپکے سے لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، جسے دیکھنے پر بچوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ اسی اثناء میں ان کی 2 خواتین جو ان بچوں کی مائیں تھیں، انہوں نے بھی پتھر مارنا شروع کر دیے۔ کوئی نوکیلا پتھر اس کے سر پر لگا اور وہ تڑپنے لگا۔ خواتین موقع پر پہنچی اور گھر سے پاؤڈر منگوا کر اس کے زخموں پر چھڑکنے لگی، جس سے خون بند نہ ہوا۔ بچے کو تکلیف تھی، بچہ بار بار پانی مانگ رہا تھا۔ اتنے میں ان خواتین نے بچے کو ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ بچہ پہلے سے ہی لہولہان تھا۔ اس تشدد کے بعد بچے کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ خواتین نے تشدد جاری رکھا، بچے نے اپنا ہاتھ کہیں پیچھے کیا۔ اپنی جان پر تشدد سے بچنے کے لیے ننھے ہاتھ پر ڈنڈا لگنے سے ہاتھ بھی ٹوٹ گیا۔
خواتین مرنے تک بچے پر تشدد کرتی رہیں اور پھر مرنے کے بعد اس کی ناش کو وہاں سے نیچے پھینک دیا تاکہ ایسا محسوس ہو کہ یہاں سے گرا ہے۔ پولیس نے کارروائی کی۔ پولیس نے اس تمام واقعہ کی انتہائی کم وقت میں قاتلوں کو گرفتار کرتے ہوئے 3 بچے جن کی عمر 10 سال سے زیادہ ہے اور 2 خواتین جنہوں نے تشدد کیا انہیں گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن باغ منتقل کر دیا۔ آئی جی آزاد کشمیر سہیل تاجک گزشتہ رات سے مسلسل باغ پولیس اسٹیشن کے ذمہ داران سے رابطے میں بھی تھے اور اس کیس کو دیکھ رہے تھے۔ ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او اور محکمہ پولیس باغ کے دیگر لوگ وہاں پر موجود رہے اور باریکی سے کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کی، تب ہی 20 گھنٹے میں قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تھی وہ ظلم کی داستان۔ اب جس طرح کہ اس پوری تفصیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ پڑوسیوں کا بچہ تھا، ایک غریب بچہ تھا جس کا باپ معذور ہے، محمد عارف نامی شخص، اور اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے کمائی کرتی ہے اور وہ کمائی اپنے گھر میں لاتی ہے اور وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ جب وہ ایک معصوم بچہ پڑوسیوں کے گھر میں گیا اور جا کے ایک ربڑ کی کھلونا گاڑی لی اور وہ لے کے بھاگ گیا، ان کے بچوں نے ان پہ پتھراؤ شروع کر دیا۔ بچے تو ظاہر بچے تھے، وہ پڑوسیوں کے تھے، کسی امیر کے تھے یا غریب کے تھے، لیکن حیرانگی ہوتی ہے ان خواتین پہ۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، عدم برداشت کا یہ عالم ہے کہ ایک غریب کا بچہ 50، 100 یا 200 روپے کی گاڑی لے کے اگر بھاگ گیا ہے تو آپ اس کی جان تو نہ لیں۔ یہ ساری تفصیلات سننے کے بعد پھر جس طرح کہ آپ نے اس ویڈیو میں بھی سنا، جو تفصیلات سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی ہیں مختلف صحافی حضرات کی طرف سے کہ وہ بچہ گاڑی لے کے بھاگا اور پیچھے سے خواتین نے پھر اس کو کوئی نوکیلا پتھر اس پہ لگا جس کی وجہ سے اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا اور وہ خون انہوں نے پاؤڈر ڈال کے بند کرنے کی کوشش کی لیکن نہ بند ہو سکا، اور اس سارے واقعے کے بعد پھر انہوں نے اس کو مزید مارنا شروع کر دیا۔ وہاں پہ انسانیت، احساس، یعنی دنیا کی کوئی آخری وہ مخلوق ہوئے ہوں گے جنہوں نے اس ننھے معصوم پھول پہ اتنا ظلم کیا اور پھر وہ ڈنڈے مار کے اس کا ہاتھ توڑ دیا، بازو توڑ دی اور پھر اونچی جگہ سے اس کو نیچے گرایا مارنے کے بعد، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ یہ اونچی جگہ سے گر کے جو ہے وہ اس کی جان کی بازی ہار گیا ہے۔ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ واقعات جو ہم آئے روز سنتے رہتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، اپنے معاشرے میں اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو برداشت کی تعلیم دینی چاہیے، ایک دوسرے کے احساس کی تعلیم دینی چاہیے، احساس کی آگاہی دینی چاہیے۔ اس طرح کے جو واقعات روز رونما ہوتے ہیں، ہماری سب کی، معاشرے کی، سول سوسائٹی کی، علماء کرام کی، وکلاء کی، اساتذہ کی، تاجر حضرات کی، صحافیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پہ سوشل اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کرنے والے تمام پڑھے لکھے اہل علم حضرات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے میں جو عدم برداشت ہے، جو برداشت کا ایک مادہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کو ختم نہ ہونے دیا جائے، بلکہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہمیں ترغیب دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے تو جذباتی ہونے کے بجائے ہمیں اس کو احساس کے ساتھ، برداشت کے ساتھ ایسے معاملات کو نپٹانا چاہیے۔ باغ آزاد کشمیر میں پیش آنے والا یہ واقعہ جسے سن کر ایک عام انسان کے، مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خاندان پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جن کا پھول جیسا بیٹا درندگی کا نشانہ بنا اور وہ آج ابدی نیند سو گیا۔ اب وہ گھر جس سے خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا، ان کا سکون بھی تباہ ہو گیا ہوگا۔ یقیناً یہ تفصیلات اور تحقیقات تو پولیس کی آتی رہیں گی، یہ نہ معلوم کہ کیا تحقیقات آخر میں سامنے آئیں گی، لیکن اس وقت تک کی جو تحقیقات سامنے آئی ہیں ان سے یہی لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات تھی جس نے ایک انسانی جان کو ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیا۔ یہ ساری باتیں اس لیے کی گئی ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں اور آئندہ بچوں پہ بالخصوص جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں بچوں پہ بالخصوص، خواتین پہ، ان کو ایسی کڑی سزا دی جائے
تاکہ وہ آج اگر یہ ظالم لوگ عبرت کا نشانہ بنیں گے تو کل کوئی دوسرا اس طرح کا اقدام کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ اس ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور محب عارف جو کہ باغ آزاد کشمیر کا ایک ننھا سا پھول تھا جسے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اس کے والدین اس کے ورثاء سے اظہار ہمدردی کے لیے ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے آپ جو بھی ہماری یہ ویڈیو سن رہا ہوگا وہ اپنا ضرور کردار ادا کرے گا، تاکہ کل قیامت کے دن ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہوں اور جواب دہ ہوں کہ ہم نے اگر محب عارف نامی جو یتیم جو ایک معصوم بچہ تھا اس کو جو قتل کیا گیا اس کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کیا، تو کل ہم یہ جواب دینے میں حق بجانب ہوں کہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کے لیے ضرور آواز بلند کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحوم معصوم بچہ جو قتل کیا گیا اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو ظالم تھے ان کو پروردگار عالم کیفر کردار تک پہنچائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔